السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوش آمدید۔ آپ کے سامنے الحکمہ انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کے اسلامی تربیت اور خصوصی طور پر بچوں کی تربیت میں جو رہنما اصول ہیں اس کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ایک اہم ترین بات جس کی طرف خصوصاً والدین کو توجہ دلانا مقصود ہے وہ پیمپرنگ ہے۔ پیمپرنگ کسے کہتے ہیں؟ لاڈ پیار۔ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ لاڈ پیار میں کیسا رویہ ہونا چاہیے، آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بچہ بہت زیادہ والدین کا لاڈ پیار حاصل کرتا ہے وہ اگلے مراحل میں جا کر، آنے والی زندگی میں جا کر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک والد اگر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ والدہ اگر یہ کہے کہ فلاں خواہش بچے کی پوری نہیں ہونی چاہیے، تو باپ یہ کہہ کر کہ ہماری زندگی کا مقصد دولت کمانے کا مقصد، پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا نہ کر سکیں اور ان کی ضروریات کو پورا نہ کر سکیں، اور اگر والد کسی موڑ پر جا کر اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ فلاں بچے کی خواہش کو پورا نہ کیا جائے، تو والدہ جو ہے وہ حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی والدین میں سے کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ بچوں کی ہر قسم کی ڈیمانڈ، ہر قسم کی خواہش اس کو پورا کیا جائے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ بچے کی ہر قسم کی خواہش کو پورا کرنے لگیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے نیگیٹو اثرات آپ کے سامنے اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ بچوں کی شادی کے مراحل طے کر رہے ہوں گے۔ بچوں کی جب آپ شادی کریں گے، ایک بچہ اگر خامد کی شکل میں ہے تو یقیناً وہ اپنی شادی کی بعد والی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا شکار ہوگا اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ ایک بچی اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اس کو بھی اپنی زندگی میں بڑی پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس بچی نے یا بچے نے پوری زندگی اپنی ہر قسم کی خواہش کی تکمیل دیکھی ہو، اور جس بچی کی تمام ڈیمانڈز اور اس کی خواہشات کو والدین نے پورا کیا ہو، اور اب ریئل لائف میں شادی کے بعد کی زندگی میں اگر اس کی خواہشات کی تکمیل نہ ہو رہی ہوگی تو یقیناً وہ انتہائی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے کے والدین میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمارے والدین یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی خواہشات افورڈیبل ہیں کہ نہیں۔ اگر بچے کی ڈیمانڈ افورڈیبل ہے تو والدین اسے فوری طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ اس کے مقابلے میں والدین کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی ایسی ڈیمانڈز جو بچوں کی نیڈ ہیں، یعنی کہ ان کی ضرورت ہیں، ایسی خواہشات جو بچوں کی ضرورت ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش والدین کریں، اور ایسی خواہشات جو بچوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس کے مثبت اثرات بچوں پر کیا مرتب ہوں گے کہ بچوں کی ذہن سازی ہوگی کہ ہر قسم کی خواہش ہر وقت پوری نہیں ہوتی،
اور ہر وہ چیز جس کی تمنا کی جائے اس کا ملنا بھی ضروری نہیں ہے. ہمیں کئی مراحل میں صبر کرنا ہوگا اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہمارے والدین کے اندر ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ لاڈ اور پیار میں انتہا درجے تک جا پہنچتے ہیں. بچہ اگر گھر کے اندر گھریلو معاملات میں اگر وہ ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہے، کسی دن بچے کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے برتن کو دھونا چاہتا ہوں، تو ماں لاڈ اور پیار دکھاتی ہے کہ ماں صدقے میرا بیٹا اب یہ کام کرے گا، ابھی تیری ماں زندہ ہے اور تو ماں کی موجودگی میں برتن دھوئے گا. اب وہ ماں اپنے بچے کو اس لیے برتن نہیں دھونے دیتی کہ وہ موجود ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کام جو بچے اپنی خواہشات سے یا اپنی دل کی تمنا سے کرنے چاہتے ہیں، والدین اس لیے روک دیتے ہیں کہ یہ کام بچوں سے ہم نے نہیں کروانے، اس کو لاڈ اور پیار سمجھ لیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ ماں کی عظمت پر ایک مضمون تیار کر رہا ہوتا ہے یا یاد کر رہا ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ بیماری کی حالت میں گھر کے کام کر رہی ہوتی. بچے میں یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے والدین کی سپورٹ کیسے کرنی ہے، مدد کیسے کرنی ہے. تو یہ بچے کے اندر تربیت کے لیے انتہائی ایک ایسی چیز جو بچوں میں نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہے اور بچوں کے اندر یہ احساس ختم کر دیتی ہے کہ ہم نے مشکل کے وقت اور پریشانی کے وقت ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. اصل تربیت تو یہ ہے کہ ماں اگر گھر میں بیمار ہوتی ہے یا باپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بچے کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنا ہر کام چھوڑ کر اپنی ماں کی مدد کے لیے ہر وہ کام کروں جو وہ گھر کے اندر کرتی تھی، اور باپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے باپ کی خدمت کروں اور ان کو احساس ہو کہ میری اولاد جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی ہے. ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. دو دوست ایک جگہ پر رہتے تھے. ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا اور ایک عام آدمی، معاشرتی ایک فرد، معاشرے کا فرد. دونوں دوستوں میں بڑی گہری ان کا تعلق بہت گہرا تھا اور دونوں باغبانی کو بہت پسند کرتے تھے. اور دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے اپنے گھر میں مختلف قسم کے پودے لگاتے ہیں اور ان کی آبیاری کرتے ہیں. تو دونوں جاتے ہیں اور بازار سے جا کر مختلف قسم کے 2 پودے لے کر آتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئر جو تھا اس نے اپنے گھر میں پودا لگایا اور اس پودے کی نگہداشت، نگہبانی انتہا درجے کی. وہ نیٹ سے ریسرچ کرتا کہ پودوں کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی بہتر نشو و نما کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. وہ کبھی اسے اچھی کھاد دیتا، وقت پر پانی دیتا، مائکرو نیوٹرینٹس پودے کو مہیا کرتا، ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرتا. اور دوسرا جو دوست تھا وہ پودے کو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک دیتا. کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ ایام گزرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ جو سافٹ ویئر انجینئر کا پودا ہے بڑا خوشنما ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پودے پر بڑی شائننگ ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اور دوسرے دوست کا پودا جو ہے تو وہ بھی اچھا، لیکن اس پر شائننگ نہیں ہے، اتنی زیادہ خوشنمائی نہیں ہے. ناظرین، 2 دن کے بعد اچانک تیز آندھی آتی ہے اور ہوتا کیا ہے کہ وہ انجینئر
جس نے اپنے پودے کی دیکھ بھال میں دن رات ایک کر دیا اور بہترین نشو و نما کے لیے پودے کو ہر چیز پرووائڈ کی، اس کا پودا جو ہے وہ آندھی کی تیز ہوا کو برداشت نہ کر پایا اور گر جاتا ہے، اور دوسرا دوست جو ہے اس کا پودا وہ کھڑا رہتا ہے، دونوں میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، تو وہ انجینئر بہت پریشان ہوتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تعجب اس بات پر ہے کہ میں نے اپنے پودے کی نگہداشت اور دیکھ بھال میں دن رات ایک کر دی اور میرا پودا بہت ہی خوبصورت اور خوشنما نظر آتا تھا، لیکن آندھی کی ہوا کو برداشت نہ کر پایا، اور تیرا پودا جو ہے وہ بالکل توانا کھڑا ہے، اس کو آندھی کی ہوا گرا نہ سکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین آپ حیران ہوں گے، اس نے جواب دیا کہ آپ نے اپنے پودے کو ہر قسم کی ضرورت اس کی پوری کی، اور آپ کے پودے کی جڑوں کو ڈیولپمنٹ کے لیے موقع ہی نہیں ملا کہ جڑیں زمین میں پھیلیں اور زمین سے اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے پودوں کی جڑیں مضبوط نہ ہو سکیں اور وہ تیز آندھی کی ہوا کو برداشت نہ کر پائے۔ اس کے مقابلے میں نے اپنے پودے کو ضرورت کی حد تک اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ اب پودے کو جب زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ پودا اپنی جڑوں کے ذریعے سے زمین سے اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا، جس کی وجہ سے اس کی جڑیں جو تھیں وہ ڈیولپ ہوئیں اور بڑھ گئیں، اور وہ اس کے لیے مضبوطی کا باعث بنی، اور آج وہ تیز آندھی کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہی مثال لاڈ اور پیار کی ہے کہ وہ والدین جو بچے کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو وہ بچوں کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ کسی مشکل کا سامنا کر سکیں، کسی مصیبت کا سامنا کر سکیں، اور وہ والدین جو بچوں کو اس انداز سے لے کر چلتے ہیں کہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ایسی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں جو فضول قسم کی خواہشات ہیں، جس سے بچوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی خواہش پوری ہونا یہ ممکن نہیں ہے، اور کئی مراحل پر انسان کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ بچے دنیا میں کامیابی سمیٹتے ہیں اور بہترین زندگی گزارتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مصیبت اور مشکل کے وقت ہم نے کس انداز سے اور کیسا رویہ اپنانا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو انتہا درجے لاڈ اور پیار کے ذریعے آپ ان میں بگاڑ پیدا نہ کریں اور ان کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔